کہ جس طریقے سے اختیار ولی نے جھوٹ بولا، جس طرح حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کیا، تو اس کے لیے ہم جواب ضرور دیں گے۔ اور یہ بڑا کلیئر میسیج ہے کہ آج کے بعد جو بھی جھوٹ استعمال کرے گا، جو بھی جھوٹ کے ذریعے آرٹیفیشل ویڈیوز استعمال کرے گا، ہم اس سے بڑھ کے اس کو جواب دیں گے۔ تو جو بھی جھوٹ یا ایسی ویڈیو استعمال کرے گا تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ کے اوپر ان کو زخمی کر رہے ہیں، ان کو شیلے مار رہے ہیں، ان کے اوپر واٹر کینن سے اٹیک کر رہے ہیں، جس میں شفیع جان صاحب بھی زخمی ہوئے تھے واٹر کینن سے۔ تو یہ تو وہ والی ویڈیو ہے، تو اس کا تو 9 مئی سے تعلق ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارا یہ ماننا ہے کہ جس طریقے سے اختیار ولی نے جھوٹ بولا، جس طرح حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کیا، تو اس کے لیے ہم جواب ضرور دیں گے۔ اور یہ بڑا کلیئر میسیج ہے کہ آج کے بعد جو بھی جھوٹ استعمال کرے گا، جو بھی جھوٹ کے ذریعے آرٹیفیشل ویڈیوز استعمال کرے گا، ہم اس سے بڑھ کے اس کو جواب دیں گے۔ یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، ہم عوامی لوگ ہیں، ہم عوام کی طاقت سے آئے ہیں، ہم اپنے بازو پہ آئے ہیں، ہم کسی کی بیساکھی پہ نہیں آئے۔ تو جو بھی جھوٹ یا ایسی ویڈیو استعمال کرے گا تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ باقی آپ نے گورننس کی بات کی، آپ کو پتہ ہوگا کہ پرسوں ہی کیبنٹ اناؤنس ہوئی ہے، ابھی کیبنٹ میٹنگ بلائی جائے گی۔ ہمارے نو منتخب وزیر اعلیٰ بالکل انرجیٹک وزیر اعلیٰ ہے، وہ آپ واضح تبدیلی دیکھیں گے گورننس میں بھی۔ آپ نے جو روڈز کی بات کی، جو ایشوز ہے اس صوبے کے، وزیر اعلیٰ صاحب بالکل وہ ساری چیزیں ان کے ذہن نشین ہیں۔ انشاءاللہ جب بھی پہلی کیبنٹ بلائی جائے گی، جب بھی ایک کام ٹریک پہ آئے گا، مینا خان صاحب بھی یہاں موجود ہیں، انہوں نے بھی آپ کو سنا، مینا خان صاحب ہو گئے، وزیر اعلیٰ صاحب ہو گئے، آپ دیکھیں گے کہ اس بار کی جو یہ گورنمنٹ ہے یہ انشاءاللہ واضح تبدیلی لے کے آئے گی۔ چیف منسٹر رابطہ کرے گا نکو بکو سیاسی جماعتوں کنفرم کرے گا کہ اگئی بدی جرگہ کی امن نفار۔ ایسا ہے کہ ہماری ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی ہے سیکیورٹی کے اوپر، جس کو اسپیکر صاحب ہیڈ کرتے ہیں۔ اس کی پہلی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کے تسلسل میں پیر کے دن کل ہم نے جو ہے آئی جی اور ان کو بھی بلایا بریفنگ کے لیے، اس کمیٹی کو بریفنگ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک تو جو ہمارے خیبر پختونخوا کے مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں، ان کے لیے ان کو کرٹسی کال کی ہے، اور دوسرا ان کے ساتھ اس کمیٹی کے حوالے سے، چونکہ یہاں پہ ان کے پارلیمنٹری لیڈرز بھی موجود ہیں، اس حوالے سے ڈسکس کیا ہے، اور ان کو یہ عندیہ دیا ہے کہ اس کے حوالے سے ہم جو ہیں پختونخوا قومی جرگہ بلائیں گے، جس میں تمام تر سیاسی جماعتوں کے قائدین، پارلیمنٹری یہ جو کمیٹی بنی ہے وہ، اس کے علاوہ قبائلی عمائدین، اس کے علاوہ جو الیکٹڈ بارز کے پریزیڈنٹس ہیں، تو وہ تمام لوگ آئیں گے تاکہ مل بیٹھ کے امن کے حوالے سے اس کے اوپر جو ہے بات کی جا سکے۔ سر ون بائی سر ایک منٹ۔ کب پورا ہوگا، اور موجودہ کابینہ میں ڈی خان، بنو، مردان جیسے بڑے بڑے ڈویژن کو نظر انداز کیا ہے، ایک چھوٹے سے ضلع ثوابی کو 2 وزارتیں دی گئی ہے، کیا یہ کیٹیگری کس وجہ سے اور کس کام سے؟ دیکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب، ان کا پہلے سے یہ خیال تھا کہ جب تک میں عمران خان سے نہیں ملتا تو میں کیبنٹ اناؤنس نہیں کروں گا، اور انہوں نے بارہا کوشش بھی کی اڈیالہ جیل جانے کی، لیکن وہاں سے یہی جواب آیا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ تو وہ ابھی پوچھ کے انہوں نے نہیں بتایا کہ انہیں ملنے دیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا، لیکن یہ ہے کہ خان صاحب کی طرف سے یہ پیغام ضرور آیا کہ آپ اپنی چھوٹی کیبنٹ رکھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر میرے سے مل کے پھر کریں گے۔ تو عمران خان صاحب سے جب انشاءاللہ تعالی وزیر اعلیٰ صاحب کی ملاقات ہوگی تو تمام ریجنز کا بھی خیال رکھا جائے گا، تمام ضلعوں کا بھی خیال رکھا جائے گا، اور پوٹینشیل لوگوں کو ایکسٹینشن دی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے پچھلی کیبنٹ میں آپ تھے، علی امین خان کی کیبنٹ میں، اس میں بھی ہائی کورٹ کو ایک لیٹر لکھا گیا تھا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جوڈیشل انکوائری کا، وہ کیوں انکوائری کمیشن قائم نہیں ہوا، اور وہاں پر ہرڈلز کہاں، کیا عدلیہ کی جانب سے ہرڈلز ہیں یا صوبائی حکومت نہیں چاہتی؟ دیکھیے، ہم نے کیبنٹ سے پاس کیا، ہم نے ہائی کورٹ بھیجا بھی، لیکن انہوں نے واپس کر دیا کہ ان کی جورسڈکشن نہیں ہے۔ ہم اس دفعہ دوبارہ وہاں پہ بھی بھیجیں گے ہائی کورٹ، اور اگر ضرورت ہوئی تو ہم اپنے جو صوبے کے اپنے ہمارا بیوروکریٹس ہیں، جو اپنے لوگ ہیں، ان کا بھی کمیشن بنائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے اندر ہوا کیا ہے، کیونکہ جو الزام تحریک انصاف کے اوپر لگایا جا رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کے لیے ایک ٹریپ تھا، تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے یا دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے،
اور ابھی تک وہ سلسلہ شروع ہے کہ جب کل پریس کانفرنس ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے تو ہم ہائی کورٹ کے لیے بھی لکھیں گے اور امید ہے کہ وہاں سے بھی ہوگا, نہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنا جو ہے ہمارا پختونخوا گورنمنٹ کا وہاں سے انشاءاللہ قابل افسروں کے اوپر انکوائری بنائیں گے, کمیشن بنائیں گے. امین خان صاحب یہ بتایا کہ آپ نے کہا کہ ایک ادارے کے ایک بندے نے مجھے پیغام بھیجا کہ ملاقات نہیں ہوئی, تو آپ 4 کروڑ عوام بقول آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, آپ منتخب یہاں کے نمائندے, تو اس ادارے کا بھی نام لے, اس بندے کا بھی نام لے. کون سے ادارے کا؟ جس نے کہا کہ ملاقات نہیں ہوئی, مجھے ایک پیغام. نہیں ادارے کا نہیں بتایا, ایک آپ ہی میں سے ایک بندہ تھا, آپ ہی میں سے صحافیوں میں سے ایک اینکر پرسن تھا, انہوں نے جو ہے ٹی وی کے اوپر کہا کہ اب تو انہوں نے سوچ لیا ہے کہ بالکل بھی سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات نہیں کرائی جائے گی اور ہم دیکھتے ہیں ان کی ایسی کی تیسی. تو وہ ایک اینکر پرسن کے منہ سے انہوں نے پیغام آن دی نیشنل میڈیا جو ہے وہ بھیجا, تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ 4-4.5 کروڑ عوام کا صوبہ ہے اور ہم بھی کسی کی ایسی کی تیسی جو ہمارے اوپر جو ہے اپنے فیصلے مسلط کرے اور جو ہے ایسی پریس کانفرنسز کے ذریعے جو ہے ہمارے اوپر زہر اگلے, ہم بھی ان کو کہتے ہیں کہ آپ کی بھی ایسی کی تیسی. اچھا امین خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت کابینہ میں پشاور سے ایک آپ منسٹر ہے اور آپ کے بلدیات کے بھی آپ منسٹر بن چکے ہیں. پشاور کی سڑکوں کو دیکھ کے تمام سڑکیں بیچ روڈ پر ضلع کے اندرونی شہر سب خراب پڑی ہوئی ہے, گندگی بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں بھی جو ہے انتظامیہ بھی ناکام ہے. تو اس حوالے پر کوئی فوکس کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا, کیونکہ 1.5 سال ویسے بھی آپ کی حکومت یہاں پر رہی ہے, لیکن ان 1.5 سالوں میں کوئی کام تو اس طرح کا نظر ہی نہیں آیا. اور اجمین کے ڈاکٹر صاحب نے جاتے تقریباً پشاور کے لیے 100 ارب روپے کا ایک اعلان بھی کیا تھا کہ اس کی ترقی پر لگایا جائے گا, تو اس کو کس طرح خرچ کیا جائے گا؟ اچھا, بعض ایسی باتیں ہیں جس کے ساتھ میں اتفاق نہیں کرتا کہ پشاور کی سڑکیں ماشاءاللہ زبردست ہے, پشاور جو ہے وہ گرین بھی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر ہم مزید بہتری لائیں گے. پشاور کیپٹل سٹی ہے, یہاں پہ ان لوگوں کا بڑا حق ہے انویسٹ کرنا, یہاں پہ بھی کریں گے. تمام جو ریجنز ہیں اس کے لیے بھی پیکیج لے کے آئیں گے, قبائلی علاقہ جات کے لیے بھی پیکیج لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور پشاور کے لیے بھی ایک خصوصی طور پہ پیکیج لے کے آئیں گے اور پشاور کا چہرہ انشاءاللہ تعالیٰ عالمی شہروں کے برابر لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. مہنگائی کے حوالے سے آپ کی یہاں کرنے دیں ان کو, کرنے دیں. اب تک آپ نے مہنگائی کے حوالے سے کیا ٹھوس اقدامات کیے؟ مطلب آپ ہمیشہ پنجاب پہ انحصار کریں گے آگے کے لیے, آپ ہمیشہ کے جو سبزیوں کی پرائسز ہے وہ پنجاب سے آئے گی, وہاں پہ اگر 300 ٹماٹر ہے تو یہاں پہ 350 روپے کلو ٹماٹر بکے گی, اس کے لیے کوئی پلاننگ ہے, کوئی سوچ ہے؟ ابھی تو کل کیبنٹ بنی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کیبنٹ آگے چلے گی, حکومت آگے چلے گی اور آپ کو ہر شعبے کے اندر نمایاں تبدیلی اور مثبت تبدیلی